حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کعب انصاری کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن سیاد ایک روئی دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں تو کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابن سیاد ہوشیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2638۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین کے عامل علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500، پھر 500 اور پھر 500 گن کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2683۔